زندگی وسائل سے چلتی ہے، مسائل سے الجھتی ہے، مگر رشتوں سے سلجھتی ہے۔ ملک کے ساتھ رشتہ، وطن عزیز کے ساتھ رشتہ، اہل وطن کے ساتھ رشتہ، حکومت کے ساتھ رشتہ، جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں ان کے ساتھ رشتہ، قانون کی دھارائیں پیچھے ہیں اور رشتے آگے ہیں۔ یہ رشتے بگڑ جاتے ہیں دوستو جب رشتوں میں بھروسہ کم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہم اپنے رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ گزارش کرنا چاہتا ہوں، فریق مت بنیے، رفیق بنیے، مخالف مت بنیے، دوست بنیے، ساتھی بنیے، کمپینین بنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت و عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک جو گفتگو میں نے آپ سے کی اور جو پذیرائی اس کے حوالے سے مجھے حاصل ہوئی اور جو مشورے آپ سے مجھے ملے، وہ تمام اس کے لیے میں آپ کا مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں، اور آپ کے مشورے میرے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ بنیادی مقصد میرے سامنے اپنے معاشرے میں ایک فکری تبدیلی پیدا کرنا، اپنے رخ کو درست کرنا، اپنی سمت کو درست کرنا، اور ایک معاشرے میں ایک اپنی آئیڈیل پلیس کو مقرر اور مقدر بنانا، یہ بنیادی وہ نکات ہیں جو کہیں نہ کہیں میرے تحت شعور میں رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہی میں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ آئیے آج کچھ بات جو ہے پہلے ہم نے فیملی کی تھی، اور اس کو ہم ایک آئیڈیل فیملی تک لے کر گئے۔ پھر ہم نے مسجد کی بات کی، کیونکہ مسجد آپ کے گھروں سے بالکل لگی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں مسلم معاشرہ مسجد سے جڑا رہتا ہے، تو ہم نے مسجد کے حوالے سے بھی خاصی گفتگو کی، اور مسجد کو کس طریقے سے ہم ایک فلاحی ادارے کی شکل میں بنا سکتے ہیں، اور معاشرے کے اندر اصلاح کا کیسے اس کو مرکز بنا سکتے ہیں، اس پر کافی تفصیل سے میں نے گفتگو کی۔ آج میں ایک مختلف گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ زندگی وسائل سے چلتی ہے، مسائل سے الجھتی ہے، مگر رشتوں سے سلجھتی ہے۔ میری نظر میں یقیناً وسائل بھی اہم ہیں، ان کی اپنی جگہ ہے، بنا مادے کے معاملات چلتے نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، مجھے بھی انکار نہیں۔ زندگی اور مسائل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی سطح پر ہو زندگی کے، نہایت وہ شخص جو غریب ترین ہے اور وہ شخص جو امیر ترین ہے، وہ شخص جو اقتدار سے بہت دور ہے اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں مٹھی میں اقتدار ہے، یقین جانیے کوئی بھی شخص مسائل سے کبھی بھی فائنلی آزاد ہوتا نہیں ہے۔ تو مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور حصہ رہتے ہیں، اس حقیقت سے بھی نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ کوئی اور شخص انکار کر سکتا ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ چاہے وسائل کا معاملہ ہو، چاہے مسائل کے سلجھانے کا معاملہ ہو، ان دونوں چیزوں میں جس چیز کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے یا وہ اہمیت نہیں دے پاتے جس سے کہ یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے، مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں، وسائل میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، خوشحالی اور خوشگواری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، زندگی میں آسانیاں اور آسائش پیدا ہو سکتی ہیں، ایک بہتر اعتماد اور بھروسے کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے، جڑنے، ایک دوسرے کے ساتھ سوچنے، ایک دوسرے کے غم میں، سکھ میں، دکھ میں، اچھائی میں، برائی میں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر طرح کی صورتحال میں ایک دوسرے کے ساتھ میں گھل مل جانے میں، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ایسا ہی نہیں ہوگا کہ جو یہ سب نہ چاہتا ہوگا۔ اس لیے میری نظر میں اس تمہید کے بعد جو گفتگو ہے میری دوستو آج رشتوں پر ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ یقین ایمان کی حد تک ہے کہ جو کام قانون کی دھاراؤں سے نہیں ہوتا، جو کام لڑنے جھگڑنے سے نہیں ہوتا، جو کام تنازعات کو پیدا کرنے سے نہیں ہوتا، جو کام مسائل کو الجھانے سے نہیں ہوتا، جو کام آپس میں ایک دوسرے پر بد اعتمادی کی فضا کو بنانے سے نہیں ہوتا،
وہ کام کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایک طرف اور رشتہ ایک طرف. یہ رشتے ہوتے ہیں جو ہر مشکل سے ہمیں ایسے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. والد، کیا والد سے اور والدہ سے زیادہ کوئی رشتہ اہم ہو سکتا ہے؟ یہ وہ رشتے ہیں، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا والدین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس کی کوئی حد اور حدود نہیں ہے دوستو. والدین اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی آبیاری کے لیے، ان کو اچھا بنانے کے لیے، ان کو اچھا کردار دینے کے لیے، اچھی زندگی دینے کے لیے، اچھی معاشرت دینے کے لیے، اچھا رہن سہن دینے کے لیے، اچھا پہناوا دینے کے لیے، اچھی تعلیم کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، چاہے ان کو اس کے لیے پیٹ کاٹنا پڑے. یہ پہلا رشتہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے، چچا کا رشتہ، چچی کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، خالو کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، مانی کا رشتہ، پھوپھی اور پھوپھا کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، ساتھی کا رشتہ، جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں اب کام کرنے والے ساتھی کا رشتہ، جس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اس کے ساتھ تجارت کا بھی رشتہ، اور سماجی بھی رشتہ، اور انسانی بھی رشتہ، اور جذباتی اور احساساتی بھی رشتہ. یہ جتنے بھی رشتے میں نے آپ کو گنائے، اور اس رشتے کو ایک حد تک پہنچنے کے بعد ملک کے ساتھ رشتہ، وطن عزیز کے ساتھ رشتہ، اہل وطن کے ساتھ رشتہ، حکومت کے ساتھ رشتہ، جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں ان کے ساتھ رشتہ، جو ملک کا نظام چلا رہے ہیں اس کے ساتھ رشتہ. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رشتوں کی ایک ایسی لمبی کڑی ہے کہ جس میں، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ قانون کی دھارائیں پیچھے ہیں اور رشتے آگے ہیں. یہ رشتے بگڑ جاتے ہیں دوستو جب رشتوں میں بھروسہ کم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا ہم اپنے رشتوں کو خراب کر لیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے لیے وسائل کے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مسائل بھی اور بڑھ جاتے ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے والدین کا رشتہ ہو، چاہے دیگر رشتے ہوں، معاشرے کے رشتے ہوں، پڑوس کے رشتے ہوں، وطن عزیز کے رشتے ہوں، بھائی چارگی کے رشتے ہوں، ہر جگہ ہر سطح پر یہ کوشش کریے کہ ماحول میں گرمی کم ہو، تناؤ کم ہو، نرمی آئے، اعتدال آئے، برابری کا احساس آئے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ خیر سگالی آئے، ایک دوسرے کے لیے اچھی سوچ پیدا ہو. یہ سوچ نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ میں اور میرا کام نکل جائے، میری بات بن جائے. یہ جو ایٹ اینی کاسٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. یہ جو سیلف سیکنگ کا ایٹیٹیوڈ ہے یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. یہ جو سیلف سینٹرک ہو جانے کا مزاج ہے یہ کچھ لوگوں سے ان کا حق چھینتا ہے، کچھ کے حقوق کو سلب کرتا ہے. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رشتوں کو بچانے کی آپ سے یہ ایپیسوڈ کم ہے، اپیل زیادہ ہے. رشتوں کو بچائیے، گھر کے رشتوں کو بچائیے، محلے کے رشتوں کو بچائیے، شہر کے رشتوں کو بچائیے، اداروں کے رشتوں کو بچائیے، حکومت سے رشتوں کو بچائیے، حکومتی اداروں سے رشتوں کو بچائیے، حکومت وقت سے کے ساتھ رشتوں کو بنائیے، بچائیے، بڑھائیے، ان کی آبیاری کیجیے. اور ملک کا اقتدار جس جماعت کے پاس ہے، جس شخصیت کے پاس ہے، جو ملک کا وزیر اعظم ہے، جو ملک کے وزراء ہیں، ان سب کے ساتھ میں ہمارے رشتے خوشگوار ہونے چاہیے. اتنا ہی نہیں بلکہ سیاست میں جتنے بھی لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، رشتے سب سے بہتر ہونے چاہیے. گزارش کرنا چاہتا ہوں، فریق مت بنیے، رفیق بنیے، مخالف مت بنیے، دوست بنیے، ساتھی بنیے، کمپینین بنیے. میں ہندوستان کے مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں سر سید کی بہت بات ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ میں سر سید علیہ الرحمہ لگاتے ہیں. سر سید کی زندگی کو اگر سر سید کے چاہنے والے صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ جو رشتوں کی بات میں نے شروع کی ہے والد والدین سے، اور میں اس کو آگے تک لے گیا ہوں،
حقیقت یہ ہے کہ سر سید علیہ الرحمٰن نے اگر اس وقت کی زمین کو نہ پڑھا ہوتا، اس وقت کی دیوار پہ جو لکھا ہے اس کو نہ پڑھا ہوتا، اس وقت کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں معاملہ فہمی کا معاملہ نہ کیا ہوتا، تو کیا وہ اینگلو اورینٹل کالج بنا پاتے؟ کیا وہ کالج یونیورسٹی بن پاتا؟ کیا اس سے جو فیض آج پورے ہندوستان کو پہنچ رہے ہیں، جس کا بڑا حصہ مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے، کیسے کیسے جوہر اور جواہر پارے وہاں سے نکلے ہیں، یہ سب کیسے ہوتا؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر سے لے کر اور ایوان تک، اور ایوان سے ایوان اقتدار تک، اور اقتدار سے اقتدار کی بنیادی کرسی تک اپنے رشتوں کو درست کریے۔ اگر ان رشتوں کو آپ درست کریں گے تو آپ کا گھر بھی درست ہوگا، آپ کا محلہ بھی درست ہوگا، آپ کا علاقہ بھی درست ہوگا، آپ کا شہر درست ہوگا، آپ کا ملک درست ہوگا، اور تمام ملک کی وحدتیں درست ہوں گی۔ رشتوں میں کڑواہٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اس الجھن میں اپنے آپ کو مت ڈالیے کہ رشتہ کس کی وجہ سے خراب ہوا، رشتہ کون خراب کر رہا ہے، دشمن کون ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہے۔ آپ کی توجہ، آپ کے ہاں مرکزیت جس چیز کو حاصل ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی صورتحال میں ہم نے رشتوں کو خراب ہونے نہیں دینا ہے۔ پھر تھوڑی سی توجہ کریے اور دیکھیے کہ کیا رشتے بنانے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور رشتے بگڑنے سے ہم کیا کیا کھو جاتے ہیں، کیا کیا کھو دیتے ہیں۔ آئیے ایک عہد کریں۔ سب سے پہلا عہد یہ ہے کہ نہ ہم کسی کے دشمن ہیں، نہ کوئی ہمارا دشمن ہے۔ دوسرا عہد کیجئے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور سب ہمارے ہیں اور ہم سب کے ہیں۔ تیسرا عہد کریے، حکومت کسی کی نہیں ہوتی، حکومت سب کی ہوتی ہے۔ اس سب میں سب شامل ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو الگ کر کے دیکھنا بند کیجیے، سب میں اپنے آپ کو تلاش کیجیے۔ جب سب سے الگ اپنے آپ کو رکھ کر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو دقتیں پیدا ہوں گی۔ یہ تیسرا عہد ہے۔ چوتھا عہد یہ ہے کہ فیصلے، اختیار، اقدامات، معاملات، حتیٰ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تمام قانون سازی، اس سب کا تعلق ایوان سے ہوتا ہے۔ ایوان میں اکثریتی جماعت کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اسی جماعت کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی کے وزراء ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ وزراء ہم سب کے وزراء ہیں، یہ حکومت ہم سب کی حکومت ہے، یہ ادارے سب ہم سب کے ادارے ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کا عہد یہ ہونا چاہیے، اپنا سمجھ کر جائیے، اپنا سمجھ کر ملیے، اور اس اپنائیت کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے طریقے سے، اپنے چال ڈھال سے اس طرح سے پیش کریے کہ سامنے والا آپ کے اندر اپنے آپ کو پائے اور آپ سامنے والے میں اپنے آپ کو پائیں۔ یہ 4 عہد میں نے آپ سے گزارش کی ہے۔ میں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کرنے کی بات ہے۔ رشتوں کی طرف بڑھیے، مخالفت برائے مخالفت کو ترک کیجیے، اور کسی کو بھی اپنا مخالف مت سمجھیے۔ جب آپ مخالف سمجھتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ اپنے حق میں خود ہی کانٹے بوتے ہیں۔ گزارش ہے، ایپیسوڈ نہیں ہے دوستو۔ پتہ نہیں میں کہاں تک اپنی بات آپ سے کہہ سکا، لیکن جو کچھ میں نے آپ سے کہا وہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پر کہا۔ رشتے بنائیے اور رشتوں کی قدر کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا ایک انقلاب، ایک تبدیلی، ایک خوشحالی، ایک خیر سگالی واقعی ہمارا انتظار نہیں کر رہی ہے؟ یقیناً کر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔